اوکے ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج ہمارا جو ٹاپک ہے مورل میسج آف دا قرآن، اور اس کی وجہ اس ٹاپک کی میرے خیال ہے ڈزنٹ نیڈ ٹو بی ڈائیورجڈ. جو ہم مسلمان ہیں خاص طور سے، ہم اگر کسی چیز میں بہت پیچھے ہیں تو وہ شاید اخلاقیات ہے یا موریلٹی ہے، اور اس کے باوجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب قرآن نے کہا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاقیات کی معراج پر فائز ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو ہم لوگ ہیں، ایکسیپشنز تو ہوتی ہیں، مطلب دیر آر مینی ایکسیپشنز، بٹ بائی اینڈ لارج آئی وڈ سے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو اس وقت ڈیکیڈنس ہے، جو انحطاط کہتے ہیں، جو ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے، وہ اخلاقیات ہی میں ہے. اور ایک بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو اصل میں صرف ریچولز کا ایک مجموعہ سمجھ لیا ہے. آپ جب مذہب کی تعلیم دیتے ہیں تو اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہو کہ بھئی وہ تو بڑا مذہبی آدمی ہے، تو پوچھیں گے کیوں؟ اس لیے جی وہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے اور بہت سارے عمرے کیے ہوئے ہیں اور صوم و صلات کا پابند ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ کسی کے بارے میں اگر یہ کہیں گے کہ وہ سچ بولتا ہے ہمیشہ اور دوسروں کا دل نہیں دکھاتا اور کبھی بھی زیادتی نہیں کرتا، تو یہ تصور ہمارے لیے کسی مذہبی آدمی کا نہیں ہوتا. isn't it؟ یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مذہبی آدمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہاں جو آبزرونٹ ہوتا ہے ریچولز کے اندر. تو کیا ہوا کہ ہم نے اپنی مذہب کی تعلیم کو مرکوز کر دیا، حتیٰ کہ بچوں کو بھی ہم جب سکھاتے ہیں مذہب تو وہ شروع ہوتا ہے عبادات سے. جی اچھا، میں یہ مائک لگا دیتا ہوں. یہ ان کو بھیجیں گے، یہ آن کر دیں ذرا. آپ یہ کر سکتی ہیں آن، اس کو یہاں سے صرف اس کو پریس کرنا ہے. یہ آئی تھنک دیر از اے بٹن. No, there are three. آپ Power. ہیلو، ٹھیک ہے. اب آ رہی ہے آواز؟ تھوڑا سا اور اونچا کر دیں. No, that was only the power. دیر ول بی اے والیوم بٹن. Now? ہیلو، چلیں وہ آگے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. والیوم وہ تیز کر. ہیلو، تیز کر. آواز بولے. اچھا، اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا جی کہ ہمارے ہاں جو ایک ڈسٹارٹیڈ تصور ہے مذہبی انسان کا، اور اچھا اس سے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کہیں گے اچھا جی اس نے تو داڑھی رکھی ہوئی ہے، اچھا جی وہ تو سر کور کرتی ہیں. تو یہ مذہب کا جو ہمارا تصور ہے، یا وہ عبادات سے متعلق ہے اور یا وہ لباس اور آؤٹ سائڈ اپیرنس سے متعلق ہے. یہ دیٹ کمپلیٹس آر پکچر آف اے ریلیجیس پرسن. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اصل میں یہ دیکھ کے کہ اچھا جی دے ہیو کورڈ دیئر ہیڈ، یا لیٹس سے کہ دے آر آبزرونٹ ان دیز ریچولز، یا دا مین ہیو گرون بیئرڈز اور انہوں نے اپنی شلوار اوپر کی ہوئی ہے. سو دس از اے اسٹینڈرڈ کہ بھئی یہ اس کا مطلب ایک مذہبی گھرانہ ہے. اور یو ایکسپیکٹ کہ بھئی جو مذہبی گھرانے ہوتے ہیں ان میں تو ظاہر ہے کہ شرافت اور دھوکہ اور جھوٹ یہ چیزیں تو نہیں ہونی، شرافت ہوگی اور باقی چیزیں نہیں ہوں گی. لیکن آپ دیکھیں کہ آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کو ایکسپیرینس ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں I've been involved. Not that I am کوئی not any self claim نہیں کر رہا، لیکن unfortunately people who belong to my برادری میں کہہ سکتا ہوں، تو وہ ہمیں بہت ایکسٹرا آرڈنری خیال رکھنا پڑتا ہے. اچھا یہ مذہبی آدمی ہے، then you have to stay a little bit, you have to be a little bit careful. اچھا اگر یہ مذہبی آدمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی بات کو زور سے کرے گا اور دوسرے کی بات کو غلط سمجھے گا. پہلی ایک بھی آدمی کی جو ایک پہچان ہوتی ہے وہ یہ کہ ہی اور شی وڈ امپوز، نہیں میں یہ نہیں کرنا، اسلام میں یہ ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے. آپ اس سے بات کرنا چاہیں گے تو آپ بات نہیں کر سکیں گے. میرے فادر کہتے ہوتے تھے the tyranny of religion. Tyranny of religion, not of religion but of religious people, I would say. Religious people. کیونکہ ریلیجن تو پروموٹ کرتا ہے، ریلیجن پروموٹس ڈائلاگ، لیکن ہمارے جو ریلیجس لوگ ہیں وہ پروموٹ نہیں کرنے دیتے. اور آپ نہ صرف یہ پروموٹ نہیں کرنے دیتے بلکہ وہ ونڈکٹیو ہوتے ہیں، اور ایک جس طرح آپ کے والد نے صحیح کہا ٹیرانیکل ہوتے ہیں کہ دے وڈ سے کہ بھئی یہ اسلام میں ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے یہ نہیں کرنا.
تو مذہبی آدمی یہ ہمیں مطلب ایک تصور ہوتا ہے کہ اچھا جی اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑا ہارش ہوگا، بڑا ہی ول بی اور شی وڈ بی ویری ویری پرٹیکولر اباؤٹ سرٹن تھنگس. حلال و حرام اچھی بات ہے، اس میں خیال رکھنا، لیکن یہ بات کہ آپ نے سچ بولنا ہے، یہ بات کہ آپ نے دل نہیں دکھانا، یہ بات کہ آپ نے اپنے علاوہ دوسروں کو کوشش کرنا ہے کہ ان کو ترجیح دیں، اور انسان تو کیا جانوروں کے ساتھ بھی آپ نے محبت کرنی ہے، کبھی ہم کم ہی سنتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر بھی اور خود قرآن جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں اتنی ہدایات دیتا ہے اور اتنا کچھ کہتا ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ انا من خیارکم احاسنکم اخلاقا. اٹس اے ویری بیوٹیفل سیئنگ، ایک ون لائنر ہے کہ آپ میں سے بہترین وہ ہیں جس کا اخلاق بہترین. یعنی انا من خیارکم احسنکم اخلاقا، یعنی دس از بینچ مارک جو ہمیں سب کو بتایا گیا ہے کہ دیکھیے دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو. اپنے آپ کو ایز اے پرسن اپنے آپ کو آپ بہتر کریں، ایز اے پرسن اپنے آپ کو اپنے اخلاقیات کو امپروو کریں. اور دیکھیے جو اخلاقیات ہیں یہ یونیورسل ہیں. یعنی ابھی ہم کچھ قرآن کا جو دیکھیں گے اس میں جو پیسیجز ہیں، اٹس ناٹ کہ کوئی مسلمانوں کی اخلاقیات ہے، کوئی مسلم مورلز نہیں ہوتے. مورلز آر مورلز، دے آر فار آل ہیومن بینگس، کیونکہ انسان کے لیول پہ مورلز ہوتے ہیں. انسانیت جو ہے وہ مذہب سے پہلے آتی ہے. بلکہ اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسانیت یا ہیومینٹی از دا فرسٹ ریلیجن. پہلا مذہب بھی یہی ہے کہ آپ کے اندر اخلاق، آپ کے اندر نرمی، آپ کے اندر محبت، آپ کے اندر ایک لوگوں کو جوڑنا، آپ کے اندر لوگوں کو سنب نہ کرنا، آپ کو لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا، آپ کو لوگوں کو اپریشیٹ کرنا، حتیٰ کہ اپنے جو رائولز ہیں اور اپنے فوز ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنا، اور ان کو بھی یہ محسوس کروانا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بات ٹھیک ہو اور میری بات غلط ہو. تو یہ جو انسانی ہیوملٹی ہے یا انسانی طور پہ ایک اچھا انسان بننا ہے، یہ ہے جو قرآن کا پورا سٹریس ہے. اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ کو وہ پہلی وحی کا واقعہ یاد ہے جب ان کو بہت پریشانی ہوئی، تو آپ دیکھیں حضرت خدیجہ نے ان کو کیا تسلی دی. انہوں نے کہا کہ اللہ میاں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. یہ انہوں نے کوالٹیز بتائیں. اینڈ دے کی ناٹ بی اے بیٹر آئی وڈ سے وٹنس دین یور اون وائف. اگر آپ کی وائف آپ کے بارے میں یہ کہتی ہیں تو، اور اس کے علاوہ دیر از نو ادر کلوزر وٹنس ہے. آپ کے جو خادم ہیں انس، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اتنے سال آپ کی آئی واز ان ہز سروس، اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور یہ کام کیوں کیا. یعنی کیوں نہیں کیا کا مطلب ہے کوئی چیز رہ گئی ہوگی نا، اور کیوں کیا کا مطلب ہے غلط کیا ہوگا. تو ہی وڈ نیور سے دس، بٹ ہی وڈ انڈیکیٹ ان اے سرٹن وے جس میں کریکشن ہو جاتی تھی، جس میں انڈائریکٹ طریقے سے کہتے ہیں کہ آئی وڈ گیٹ ٹو نو کہ واٹ ہز انٹینشن واز، نیور ایور سنبنگ می. اور پھر یہ ایک جگہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انہوں نے کبھی پرسنل زندگی میں انتقام نہیں لیا. یعنی کبھی اگر دشمن سے معاملہ ہوا، وہ تو ایک ریلیجس لیول پہ ایک آپ کہہ لیجیے کہ ایک اور دیٹ واز اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو، لیکن اپنے پرسنلی ذات کے لیے کبھی انہوں نے انتقام نہیں لیا، ہمیشہ معاف کیا. کھانے پینے کے بارے میں بھی انٹرسٹنگ وہ بات بتاتے ہیں کہ جب ان کو کھانا پسند نہیں ہوتا تھا تو بس ہی وڈ ناٹ ایٹ اٹ. ہوتا نا بعض اب پک گیا تو صحیح بنا نہیں، نمک زیادہ پڑ گیا، فلاں ہو گیا، تو ہی وڈ ناٹ سے کہ یہ کیا بنا لیا یا کیا. آل دیٹ ہی وڈ ڈو از دیٹ سائڈ پہ رکھ دیا یا کم کھا لیا. تو وہ اپنے مینرزم سے ہی بتاتے تھے کہ اچھا انسان کیا ہو سکتا ہے. اور یہ جو اگر آپ لوگوں نے کسی نے پڑھی ہو حفیظ جالندھری کی کتاب ہے مسدس سوری حلی کی کتاب ہے مسدس حالی، اس میں انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا ہے نا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا. یہ بڑی بات ہے کہ اپنے پرائے کا غم کھانے کا مطلب اپنوں کا غم تو ہم کھاتے ہیں، لیکن دور جو ایک مصیبت میں بندہ پڑا ہوا ہے اس کا وہ کوئی تعلق ہی نہیں، آپ جا کے اس کا غم بانٹ رہے ہیں. تو اپنے پرائے کا غم کھانے والا، بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا، یعنی جو آپ کے ساتھ بدگمان ہے، آپ کے ساتھ بدتمیز ہے، آپ کے بارے میں رانگ ایسٹیمیشن رہتا ہے، آپ اس سے ایسا پیش آتے تھے کہ ہی وڈ بیکم یور فرینڈ. تو بدن پھر یہ کہ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا. عرب میں تو یہی پرابلم ہوتی تھی کہ دے وڈ جسٹ فائٹ اینڈ فائٹ اینڈ فائٹ فار سینچریز ایک چھوٹی سی بات پہ، لیکن ان کی وجہ سے جو قبائل تھے دے جسٹ کیم کلوز ٹوگیدر. اور وہ پھر ایک ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہسٹری میں کتنا بڑا واقعہ ہوا. تو یہ قرآن ہے، یہ پروفیٹک لائف ہے. اور ایک ہم ہے کہ ہمیں موقع چاہیے کہ ہم کہیں قانون کو توڑ دیں، فخر سے قانون کو توڑیں گے. ہمیں موقع چاہیے کہ کہیں پہ بھی اگر بریچ ہو رہا ہے اور اس سے ہمارا فائدہ ہو رہا ہے، سو ویل بی ویری پراؤڈ ٹو ڈو اٹ. سو ناٹ دیٹ سم تھنگ دیٹ وی نوٹ ریئلائز، ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ یہ ہے.
سو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بار بار قرآن مجید سے یہ رجوع کریں اور یہ دیکھیں کہ قرآن مجید نے جو ایک اخلاقی پیغام دیا ہے، ایک مورل میسج دیا ہے، اس کی کیا کیا کمپوننٹس ہیں. تو میں ایک حصہ ہے قرآن مجید کا جو سب سے کمپریہنسو ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات ہیں اور بیسکلی آیت 37 آنورڈز ہیں. اس کو یہ اتنا خوبصورت حصہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیے قرآن نے اپنا جو مورل 22 سے لے کے 39 17 آیتیں ہیں. دے ایکچولی سمرائز دا قرآنک میسج آف مورالٹی. یہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اخلاقیات سے متعلق ہیں جس کو ہم نے خیال رکھنا. اب یہ ہے تو ایک بہت کمپریہنسو. میں ان میں سے کچھ کو سلیکٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو کہ قرآن مجید نے کسر نہیں اٹھا رکھی. اور دیکھیں ایک اور بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مورالٹی کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو انفارم یو فار دا فرسٹ ٹائم کہ اچھا کیا ہوتا ہے، برا کیا ہوتا ہے. ہیومن بینگز آر بورن ود دی کنسپشن آف رائٹ اینڈ رانگ. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قرآن مجید بھی بتاتا ہے کہ یہ دس از سم تھنگ دیٹ آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو فار دا فرسٹ ٹائم کہ اگر سچ بولنا ہے یا آنےسٹی دکھانی ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ میں جب یہ اخلاقیات کو بیان کرتا ہوں تو مائی پرپز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں از ٹو ریمائنڈ یو آف واٹ یو آلریڈی نو. اس لیے کہ قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یہ ذکرہ ہے، یہ تذکیر ہے. ذکرہ کا مطلب ہے ریمائنڈر، یعنی وہ چیز آپ کے اندر موجود ہے، یو نو اینڈ بٹ یو ٹینڈ ٹو فرگیٹ. یا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ آ جاتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز آ جاتی ہے تو یہ قرآن کیا کرتا ہے کہ آپ کو کہتا ہے دیکھو یہ تمہاری فطرت میں ہے، یہ تم جانتے ہو، اس کو تم بھول گئے ہو. سو دیٹ از واٹ اٹ ڈز. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں ان کو ہم اگر آپ کہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ کو جب تورات ملی تو جو فیمس ترین تورات کا حصہ ہے وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں. تو اسی طرح سے یہ قرآن کی 10 کمانڈمنٹس ہیں آپ دیکھیے. اور دیر آر ویری کامن ود تورات ایز ویل اینڈ سم آر ایڈیشنل. سو آپ خود دیکھ لیں گے کہ یہ کس طرح سے ہمیں آگے لے کے جاتی ہیں. اچھا جیسے تورات کی جو 10 کمانڈمنٹس ہیں دے اسٹارٹ آف ود دس ویری اسٹرانگ assertion کہ خدا ایک ہے، اور obviously یہ ہم سب کی بلیف ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قرآن مجید میں یہ توحید اتنی زیادہ ریمپنٹ ہے کیونکہ دیکھیے جس موقع پہ قرآن اتر رہا تھا جس معاشرے میں، وہ ایک ایسا معاشرہ تھا جو غلیظ سے غلیظ شرک میں غلطان تھا. آل سارٹس آف polytheistic practices. تو آپ کو جگہ جگہ جب بھی اخلاقیات کا آغاز ہوگا قرآن یہاں سے شروع کرے گا اور یہاں پہ بھی اسی سے شروع کیا کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. یعنی it starts off with this very basic message کہ serve no other God except God, lest on the day of judgment you are left blameworthy and disgraceful, and remember that your Lord has enjoined you to worship none but him. And اس کے فوراً بعد اگلی بات آ گئی and to treat well your parents وبالوالدین احسانا. تو پہلی جو اخلاقیات کی چیز بیان ہوئی ہے کہ خدا ایک ہے. آپ اس خدا کے سامنے اگر کے علاوہ کسی آگے جھکتے ہیں تو اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں ایک سے زیادہ ہوتا تو I would have been the first to inform you. So since I have not done so and you are ascribing partners to me, so therefore what has happened is کہ آپ ایک چیز کو انوینٹ کر رہے ہیں because this is something I never told you. تو یہ اس پہ بہت زیادہ پھر زور ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے رائٹ کے فوراً بعد دیکھیے پیرنٹس کا رائٹ بیان کرتا ہے وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اخلاقیات اگر آپ دیکھیں اس کی جو ایک کرکس ہے وہ شروع اس جگہ سے ہوتی ہے کہ جن ماں اور باپ نے آپ کو بچپن سے لے کے دیر عمر تک پالا ان کا حق جو ہے وہ آپ کو ہر حال میں ادا کرنا ہے. اور یہ جو کہا گیا نا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، یہ خاص طور سے اس تناظر میں کہا گیا کیونکہ وہ آگے وہ اس کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ جب وہ تھوڑے سے عمر رسیدہ ہو جائیں. بیکاز دیکھیں آپ جب گرو کر رہے ہوتے ہیں when you are in your 20s اور 30s تو آپ اپنے کاموں میں انوالوڈ ہوتے ہیں، آپ کے ماں باپ بھی they are looking after you. لیکن جب وہ 70s میں یا 60s میں پہنچتے ہیں تو now there is a change which sets in. اور وہ کیا ہے کہ وہ بچپنا ان کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بچے بننے شروع ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کپڑوں میں بعض وقت کھانا کھا رہے ہیں گر گیا، آپ بات کی تو یاد نہیں آیا ہو میں نے بات کی تھی یا نہیں کی تھی، دوبارہ سے ریپیٹ کرنا شروع کر دیا، کسی چیز پہ انسسٹ کرنا شروع کر دیا. تو دے ہیو دیز تھنگز دیٹ یو فائنڈ ان چلڈرن، دے بیکم چلڈرن. تو اب اس ہاں رول ریورسل ہو جاتا ہے، آپ اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں. اس موقع پہ ہم جو وہ لوگ ہیں جو ان کے والدین زندہ ہوں اور اس ایج کو پہنچ جائیں تو قرآن اس موقع پہ بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ if either or both of them attain old age in your life before you، یعنی آپ کی موجودگی میں، show them no sign of impatience nor scold them
while answering, but speak to them with good etiquette and treat them with humility and tenderness. And say, وہ جو پھر بہت خوبصورت دعا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ Lord be merciful to them the way they nursed us in childhood, nursed me in childhood. تو یہ ہے جو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے بات کو شروع کیا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ جس ایج میں پہنچتے ہیں اور جو انہوں نے آپ کے لیے قربانیاں کی ہیں وہ ان میچڈ, ان پیراللڈ ہیں. اور میں خیال ہے میں یہاں پہ آپ کے سامنے ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ if there is something that you can learn from someone in your family which is the pinnacle of morality, جو بالکل ٹاپ چیز ہے, وہ ہے سیلف لیسنس یا بے لوس ہونا یا خود غرض بالکل نہ ہونا. وہ آپ اگر سیکھنا چاہیں تو اس کا سب سے بڑا جو پیراگون ہے, آئیکن ہے, وہ آپ کی ماں ہے. ہم سب اپنی ماں کو جانتے ہیں, جن لوگوں کی مائیں زندہ ہیں اور جن لوگوں کی گزر گئی ہیں ان کو اپنی ماؤں کی داستان پتہ ہے. اور یہ ایک ماں کی نہیں, یہ ہر ماں کی کہانی ہے. ایوری مدر, the way she nurses the children, the way she sacrifices, the way she goes far beyond the call of duty, well beyond the call of duty. یعنی نہ کرتی تو کوئی نکیر نہ کرتا بہت ساری چیزیں, لیکن اس قدر دور جا کے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتی ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. اسی لیے کہا کہ دیکھیے کہ show them no sign of impatience because at this age they are bound to say things that might bother you. میں بہت دفعہ دیکھتا ہوں اور بعض دفعہ I feel guilty. I have a mother who's 86 years old, ماشاء اللہ. کبھی کبھی میرے سے بھی یہ غلطی ہو جاتی ہے, لیکن I keep on reminding myself کہ اس ایج میں they will repeat themselves, they will forget, they will feel lonely. تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ we sit with them, we talk to them and make them realize that they are very welcome. دیکھیے ہمارے پاس بعض دفعہ we have gadgets, we have maids to look after them, which is good, لیکن that is not enough and that should not be the only way to serve your parents. It is you have to sit with them. اور یہ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں اپنے بعد کی جنریشن میں کہ آہستہ آہستہ اس کی اویئرنیس تھوڑی کم ہو رہی ہے. سو ایز پیرنٹس وی ہیو ٹو ٹیچ آور چلڈرن ٹو لک آفٹر when we grow old and to their grandparents, ان کے اگر گرینڈ پیرنٹس زندہ ہے تو یہ آپ اگزامپل سیٹ کریں گے تو آپ کے بچے آپ کے بارے میں یہ کام کریں گے. اگر آپ نے اپنے والدین کی خدمت اس طرح سے نہیں کی جب مشکل تھی, تو دس از سم تھنگ دیٹ, اب آپ کو شاید یہ واقعہ یاد ہو, مجھے بھی واقعہ یاد آ رہا ہے کہ دیر واز اے ویری مطلب دل خراش واقعہ تھا گجرانوالا میں, یا کہاں تھا, کہ جس میں ایک دیر واز اے انہیریٹنس ایشو. تو وہ ایک بندے نے اپنی ماں کو زنجیروں سے باندھ کے, شاید آپ کو یاد ہو, وہ پلنگ سے باندھ کے رکھا ہوا تھا فار مینی ایئرز بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو سائن ہر فرام سر ڈاکیومنٹ تھا یا کوئی سم انہیریٹنس ایشو, اینڈ شی ڈڈ ناٹ سے کہ یہ ٹھیک ہے. اس نے کہا میں اگر کروں گی تو تمہاری بہن کو نہیں ملے گا یا فلاں کو نہیں ملے گا, سم تھنگ لائک دیٹ. اینڈ شی واز چینڈ فار سو مینی ایئرز. بعد میں جا کے جب ڈسکلوز ہوا, اٹس اے لانگ اسٹوری, لیکن آخر میں جا کے شی واز ایکچولی انٹائڈ اور لوگوں نے پھر اس کو برا کہا. اور وہ جو ماں ہے اس نے اپنے بیٹے کو اتنی دعائیں دی, یعنی ان چین ہونے کے بعد, اور یہ محسوس کرایا کہ جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, اتنے سال اگر تم نے مجھے باندھ کے رکھا تو تمہاری غلط فہمی تھی, یو ور probably overwhelmed with whatever you had in mind. اس ماں نے اس کو مطلب یہ بھی محسوس نہیں کرنے دیا کہ جیسے میں کوئی آپ کو معاف کر رہی ہوں, جو the way it was narrated. I think I'm sure تھوڑا بہت ہو سکتا ہے مبالغہ ہو, لیکن آپ سب نے یہ وٹنس کیا ہوگا کہ this is what mothers are made of, this is the stuff that they are made of. کہ کبھی وہ اپنے اوپر اگر زیادتی بھی, انفارچونیٹلی میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جہاں پہ بچے وہاں پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. ویری ویری پیتھیٹک سچویشن کہ ماں کو پیٹ ڈالا یا برا بھلا کہہ دیا, لیکن ماں کے کبھی تیور نہیں آیا کہ بھئی اس کو ناراض ہوئی ہو. تو یہ ماں کا لیول ہے, اور آئی تھنک باپ بھی چلے اس لیول پہ نہیں, لیکن کلوز ٹو دیٹ اکثر ایسے باپ ہوتے ہیں. اس وجہ سے قرآن دیکھیں جو کہا ہے کہ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما, کہ آپ نے ان سے اف نہیں کرنی. اب یہ میں تھوڑا سا اف کو ایکسپلین کر دوں, کیونکہ یہ اف جو ہے ذرا مس یوز ہو جاتی ہے ہمارے یہاں. اس کا عام طور سے مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو بلائنڈلی اوبے کرنا ہے. اگر وہ کہتے ہیں ان سے شادی کرو, اس سے شادی کرنی ہے, روک دیتے تو آپ نہیں کر سکتے. یہ پروفیشن اختیار کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ اختیار کرو, کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ اف نہ کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یو کی ناٹ ڈس اوبے دیم. تو دیکھیے یہ تھوڑا سا ایکسپلینیشن کا تقاضا کرتا ہے. عربی اور اردو دونوں میں ورڈ اف استعمال ہوتے ہیں. عربی میں جو اف ہے وہ کبھی بھی اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا جس میں اردو میں استعمال ہوتا ہے. اردو میں اف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نافرمانی نہ کریں, لیکن یہ اردو تو نہیں پڑھ رہے, اس وقت تو قرآن پڑھ رہے ہیں. تو قرآن میں جو کہا گیا نا لا تقل لہما افن, اس کا مطلب ہے ڈونٹ بی امپیشنٹ, ڈونٹ بی ڈس ریسپیکٹفل. تو افن لہما کا مطلب وہی ہے کہ آپ پولائٹلی ان سے بات کریں. سو ہمارے یہاں چونکہ بہت سارے لوگ یہ آیت پڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ تم نے ماں باپ کے آگے اف نہیں کرنی, مطلب یہ ہے کہ میری بات ماننی ہے. اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تم نے فلاں جگہ پہ یہ نہیں کرنا یا فلاں جگہ پہ یہ کرنا ہے,
تو یہ میرا رائٹ ہے. تو یہ دس از سم تھنگ وچ از ناٹ دا رائٹ پرسپشن. ماں اور باپ جب بچے ایڈلٹس ہو جاتے ہیں, they have a right to advise them, they have a right to give their own suggestion. After all, they are more experienced, but they cannot force their children. دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ سب یہاں آئے ہیں اور آئی ایم شیور بعض میں سے آپ کے گرینڈ چلڈرن بھی ہوں گے, تو یہ چیز ہے بہت سمجھنے والی. اور کیونکہ ہمارا جو ایسٹرن کلچر ہے جس میں ہم بڑے ہیں, وہاں پہ پیرنٹس ونڈکٹیو ہمیشہ رہے ہیں. دے وڈ ناٹ, آپ آگے سے بول نہیں سکتے ان کے آگے. تو اس طرح سے جو کلچر وجود میں آیا ہے, اس نے اس جگہ پر پہنچا دیا ہے ہماری اب نئی جنریشن کو کہ جن ماں باپ نے وہی رویہ اختیار کیا ہوا ہے, ان کی جو نیکسٹ جنریشن ہے ان سے باغی ہو رہی ہے. اور میں آپ کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بتا سکتا ہوں کہ مغرب میں رہتے ہوئے کتنے ہی دیسی پیرنٹس ہیں جو یہاں سے وہاں جاتے ہیں, بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں, بچے بالکل آل کلچر اور ایک اور دماغ کے ہوتے ہیں, اور ماں باپ جو اپنے ماں باپ سے سیکھ کے گئے ہوتے ہیں کہ رات کو مغرب کے وقت گھر آ جاؤ, لائٹ بند کر دو اور فلاں ٹائم پہ. دس از نان سینس. یہ جو ہم نے اپنے زمانے میں مغرب کے وقت گھر آنا تھا یا فلاں کام کرنا تھا اور 9 بجے سو جانا تھا, اور یہ نہیں, یہ کوئی بات ہی نہیں ہے نا. یہ تو ایک کلچرل چیز ہے. تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں, جس زندگی پہلے یہ چل گیا تھا بیکاز چلڈرن ور ڈوسائل. وہ نہیں, واقعی نہیں بولتے تھے, ان کی اپنی ٹریننگ یہ تھی. آج نہیں چل سکتا, یہ نہ چلے گا. تو آپ میں سے جو باشعور مائیں ہیں یا گرینڈ مدرز ہیں, ان کو اس کو پلیز ذہن میں رکھیے کہ اپنی بیٹیوں کو, یہ اپنے بیٹوں کو اور خود اپنے آپ کو یہ ضرور سمجھائیں کہ ایز پیرنٹس یہ جو اف کا ورڈ ہے, یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے آپ سے آپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. نافرمانی کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ they cannot have an independent opinion. They can have an independent opinion. If they want to pursue a certain career, they have a right to it. If they want to marry a certain girl or a girl wants to marry a certain boy, they have a right to it. آپ ایڈوائز کریں, آپ ان کو سمجھائیں, آپ کہیں کہ بھائی دیکھو تم کھڈ میں جا کے رہو گے, یہ تم ایک حماقت کر رہے ہو, پیار محبت ساری باتیں کریں, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ از دے ہو ہیو ٹو ڈیسائڈ. تو میں نے کہا تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں کہ قرآن مجید میں جو کہ اف کا ورڈ اس طرح سے استعمال ہو گیا ہے, اینڈ وی یوز اٹ ان اے سینس دیٹ وی تھنک دیٹ اٹ از آر رائٹ کہ ہم اپنے بچے کو روک سکتے ہیں. اور قرآن جب آپ کوٹ کریں گے تو اور زور پیدا ہو جاتا ہے, بچے اور گلٹی ہو جاتے ہیں. اچھا, اس کا مطلب ہے ہم اپنی کو رائے نہیں رکھ سکتے. آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنی فیملیز ہیں جس میں جو والد صاحب ہیں. میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. سمون ایٹ آئی نو, بڑی مطلب تکلیف ہوتی ہے جب بھی میں اس کو نریٹ کرتا ہوں. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو. So there were certain issues. اب وہ اچھا, ان کے 4 بچے تھے اس کے, اور اس پہ ایک بچہ جو تھا وہ اسپیشل بچہ تھا. اس نے کہا جی میری وہ جو بیوی ہے میرے ساتھ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ رہتے تھے, لیکن ان کے والد نے, مطلب آئی نو دیم پرسنلی, اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, اتنا زور ڈالا کہ الٹیمیٹلی ہی ہیڈ ٹو ڈیورس ہر. کیونکہ ان کی کوئی گریونسز تھیں, ظاہر ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں. وہ 4 بچے بےچارے بے گھر ہو گئے ایک لحاظ سے, ماں ان کی چلی گئی. And on the insistence of the father, he had to marry someone else. تو آپ یہ دیکھیے نا, یہ اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. He was a doctor. So it's not کہ یہ کوئی گاؤں کی بات کر رہا ہوں. تو انفارچونیٹلی ہمارے اندر یہ جو چیز ہے نا, پیرنٹل ہیجمنی, میں کبھی کبھی اس کو کہہ دیتا ہوں, اس کو ہمیں بہت کنٹرول کرنا چاہیے. آپ نے اگر اپنی نئی جنریشن کو پنپنا ہے, ان کو آپ نے اگر ترقی دینی ہے تو ان کو آزادی دیجیے. اور اگر آپ نے ان کو سختی بھی کرنی ہے تو اس کا ایک موقع اور طریقہ ہوتا ہے, اور وہ ایک ہوتا ہے تب جب وہ بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. ایز سون ایز دے گیٹ انڈیپینڈنٹ, آپ اس موقع پہ یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک. یو ہیو ٹو لرن ٹو لیٹ گو. آپ ان کو ایڈوائز کریں, سمجھائیں, بٹ دیٹ از ایز فار ایز یو شوڈ گو. سو اس لیے قرآن مجید نے یہ اس موقع پہ جب یہ کہا تو یہ خاص طور سے اس کو ذہن میں رکھیے. اچھا, اس کے بعد جو اگلی بات بیان کی ہے, وہ اسی سلسلے میں آگے بڑھاتے وہ یہ کہا کہ صرف آپ کے پیرنٹس تو نہیں ہیں. آگے کہا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. یعنی یہی رویہ آپ کو اپنے رشتہ داروں سے اختیار کرنا ہے, آپ کی جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں, آپ کی جو فیملی ہے. اور اس پہ کہا گیا والمسکین اور وابن السبیل, اور وہ جو ضرورت مند ہیں اور جو سفر کرنے والے ہیں. اس زمانے میں سفر واز اے بگ پرابلم, ابھی بھی ہے, لیکن اس زمانے میں تو سفر عام طور سے کیا جاتا تھا کہ لائک این اسائلم سیکر, آپ کسی نئی جگہ پہ چلے گئے ہیں, پرانی جگہ کنڈیوسو نہیں رہی, ناؤ یو نیڈ اے نیو پلیس. سو یو ور ایک سامان اٹھا کے جا رہے ہیں اپنے اونٹ پہ, تو ایک کافی مصیبت ہوتی تھی. اس وجہ سے آپ دیکھیں قرآن مجید میں بار بار ٹریولر کا ذکر آیا کہ آپ ان کا خیال رکھیں. تو یہ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے دیکھیے, آج کل کے ٹریولر ذرا ضروری نہیں کہ اس طرح کے ہوں. سو دیٹ از واٹ از سیڈ کہ بھائی یو ہیو ناٹ جسٹ ڈونٹ کیپ این آئی آن یور اون سیلف, but keep an eye on the people who are around you. And the most
people, and the most right which the person has around you, yani jo category of people are your blood relatives. وہ لوگ کہ جو آپ کے ماں باپ بہن بھائی بچے اولاد ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ایٹ ٹائمز دے مائٹ بی ان اسپاٹ آف بادر، دے مائٹ بی ان سم نیڈ، لیکن یو مائٹ ناٹ بی ویری اٹینٹیو ٹو دیٹ. سو اس سے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وی آر ویری ویری چیریٹیبل، اور ہم دور دور جا کے پیسے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وی ڈونٹ نو کہ ہماری ناک کے نیچے میرا جو بھائی ہے یا میری جو بہن ہے یا جو میرا کوئی نیفیو ہے یا کوئی نیس ہے، وہ ہی اور شی مائٹ بی ان نیڈ. اور قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں who are well set in their lives. You feel کہ they don't need anything. یہ ہم بہت دفعہ بات یہاں کر چکے ہیں. وہ قرآن نے کہا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. نا واقف جو ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ they are wealthy people, they are well set, جبکہ یہ صرف ان کا ظاہر رکھ رکھا ہوا ہے. ڈیپ ان سائڈ they are really in need. تو ایسے لوگوں کے بارے میں خاص طور سے کہا گیا. پھر اگلی بات یہ کہ گئی ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور کبھی بھی ایسی جگہ پہ خرچ نہ کرو کہ جو غلط جگہ پہ ہوتے، تبذیر سے کہتے ہیں، اس لیے کہ جو اس طرح سے اسپینڈ تھرفٹس ہوتے ہیں دے آر سیٹنز بردرز، وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. تو یہ جو فضول خرچی ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی اگر آپ کو لت پڑ جائے تو اس کا کوئی حد نہیں ہے. آپ جہاں آپ کا گزارا 4 یا 6 جوڑوں سے ہو سکتا ہے، وہاں آپ کا دل چاہتا ہے کہ 40 ہوں یا 50 ہوں یا اس سے بھی زیادہ ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے کبھی اگر آپ نے اپنے اوپر نگاہ ڈالنی ہو نا تو اپنی وارڈروب کھول کے دیکھیں. اور نہیں، ایک اور بات ہے، صرف وارڈروب نہیں کھولیں، یہ دیکھیں کہ اس سال میں نے کتنے کپڑے نہیں پہنے جو پچھلے سال چلے آ رہے ہیں. بہت ہوں گے. You see, wardrobes کی wardrobes, shoes کی لائن، بیگز کی لائن وغیرہ وغیرہ. سو دس از واٹ، کیا مطلب یہ کہ سال میں ایک دفعہ بھی نہیں آپ نے پہنا. اچھا ہم سوچتے تھے یا سمجھتے تھے کہ جو شادی کا جوڑا ہے وہ بچیاں ایک دفعہ پہنتی ہیں اس کے بعد نہیں پہنتی. تو یہ جوتے بھی اسی طرح کے شادی کے جوڑے بن گئے، بیکاز وہ بھی آپ ونس ان لائف ٹائم یوز کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ شادی کے جوڑے کی بات ہوئی تو اسی کو بھی آپ دیکھ لیجیے، اماؤنٹ آف منی وچ از اسپینٹ آن دیز شادی جوڑاز، یو آل نو دیٹ. آئی وش کہ ہم جیسے کرائے پہ باہر ملتے ہیں، آپ جوڑے لے سکتے ہیں، 1 دن یا 2 دن آپ لیں، اس کے بعد واپس کریں ڈرائی کلین کرا کے، وائی ناٹ. لیکن ابھی ہمارے اپنی فیملی میں یہ بات ہوا، سم ون ہیڈ ٹو گیٹ انگیج، تو کسی نے کہا یار اتنا مہنگا آپ جوڑا لے رہے ہیں، یہ رینٹ پہ اچھے مل رہے ہیں. پاکستان میں شروع ہو گیا رینٹ پہ ملنا، مجھے نہیں پتا تھا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ لے لیں. تو اب ایوری ون اسٹارٹڈ ٹو سے یار یہ کیا ہو گیا ہے، ہم یہ بتائیں گے کہ اس بچی کو ہم نے دیا اور کہیں گے تم پہن کے واپس کر دو، بیکاز اٹ واز ٹو بی گیون ٹو دا برائڈ بائی دا برائڈ رومز فیملی. They didn't like it. In spite of wanting to do it, تو اب they ended up spending a lot of amount on that. تو یہ اب دیکھیے نا، یہ this is ایسی رسم چل پڑی ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پاتے. ہم سب دل میں کوڑتے ہیں، سب ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ یار دیکھو اتنا مہنگا جوڑا ہے، لیکن پھر کیا کریں جب ہمارے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہوتی ہے، we do the same thing because of the huge public and peer pressure. خیر ہو گیا کہ پیرنٹس کی ماں کی کوئی چیز وہ پہن لیتی ہیں لڑکیاں. جی اللہ کرے ایسی ہوں لڑکیاں، ایسی کم رہ گئی ہیں، کم ہو گئی ہیں جی، کچھ اویئرنیس زیادہ ہو. لیکن جیسے ماں کا جوڑا ہے، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میٹر آف فیکٹ وائی ناٹ رینٹ پہ کیوں نہیں. بھائی آپ اچھی خوبصورت چیز ڈرائی کلینڈ ہے، آپ نے 4 گھنٹے کے لیے پہننی ہے وہ، اینڈ دیٹس آل دیٹ از آل اباؤٹ اٹ. پھر ہو سکتا ہے کہ وہ پڑی رہے. اور آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ 2 لاکھ 4 لاکھ، میں 1 کروڑ کی بات کر رہا ہوں، 70 لاکھ کی بات کر رہا ہوں. دس از مطلب ایگزاربیٹنٹ. یہ لیول ہے دیکھیے. اور اٹس ناٹ جسٹ دا شادی جوڑاز، آپ اس کو شروع کر لیں سوچنا، شادی کے فنکشنز کو دیکھ لیجیے، اس کے اندر ویسی جو لیوشنس ہے، اس کے علاوہ لیوش لیونگ سٹائل ہے ہمارا، جو لائف سٹائل ہے جہاں ہم سمپلسٹی میں زندگی گزار سکتے ہیں، وہاں وی ٹینڈ ناٹ ٹو. اور دیکھیں قرآن نے جو کہا ہے کہ یہ لوگ جو فضول خرچ ہوتے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ جو لوگ فضول خرچ ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ذرا کم ہی ملتا ہے، بیکاز آل دا منی دیٹ دے ہیو دے اسپینڈ آن دیئر اون سیلفز. تو یہ شیطان آپ کو ورغلاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے پیسہ ہے خوب خرچ ہو. تو یہ پیسہ جو ہے یقیناً ایک بڑی نعمت ہے. یہ نعمت اس لحاظ سے ہے کہ آپ اپنی ضرورتیں پوری کریں اور سوسائٹی کو بھی ضرور دیکھیے. سو دیٹ از سم تھنگ جو قرآن نے بہت کہا ہے. اچھا اس کے بعد یہ کہا ہے کہ لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. اس کا سادہ جو ترجمہ ہے وہ یہ کہ آپ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی
شخص کو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ اس کی جان لیں، اس لیے کہ جان اللہ تعالیٰ کے یہاں محترم ہے، اور یہ جب کسی کو آپ قتل کر دیں تو یہ ولی کو اس کا حق ہے، ولی کا مطلب ہے جو ایئرز آف دا ڈیسیزڈ پرسن، کہ وہ اگر چاہیں تو معاف کر دیں، اگر چاہیں تو وہ بدلہ لیں. لیکن میں یہاں ایک پوائنٹ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا گیا نا کہ آپ معاف کر سکتے ہیں، دیکھیے صرف ایئرز کا کافی نہیں ہے معاف کرنا، گورنمنٹ کا معاف کرنا بھی ضروری ہے. ورنہ آپ کو میں بتاؤں اس وقت جو آنر کلنگز ہو رہی ہیں اس میں پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ باپ کرتا ہے قتل بیٹی کو اور راضی نامہ لکھوا لیتا ہے اپنی بیوی سے اور بھائیوں سے کہ آپ نے مجھے معاف کر دینا ہے، کیونکہ شی ہیز eloped, شی ہیز run away with someone. تو کیا اب ہمارا جو اس وقت قصاص کا لا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اگر ورثاء معاف کر دیں تو ہم معاف ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن جو اس لا کے بارے میں بیان کرتا ہے وہ یہاں بیان نہیں ہوا، وہ ایک اور جگہ پہ بیان ہوا ہے سورہ بقرہ میں. تو وہاں یہ صاف کہتا ہے کہ جو معاف کرنا ہے قاتل کو، یہ صرف مقتول کی فیملی نہیں معاف کر سکتی alone with the consent of the government، کیونکہ وہ دیکھے گی کہ بھائی کوئی آپس میں کوئی ساز باز تو نہیں ہو رہی، اور ایسا کوئی کرمنل ہے جس کو آپ معاف کریں who is a danger to the whole society. تو میں آپ کو خود پرسنلی بتاتا ہوں کہ ایسے بہت سارے کیسز ہیں آنر کلنگ میں سزا ہوئی نہیں ہے، بہت کم سزائیں ہوئی ہیں، کیونکہ بیٹی کو مارنے کے بعد بیوی اور بچہ آپ کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا ورثاء تو وہی ہوئے نا. بیٹی کو آپ نے قتل کر دیا تو ورثاء آپ کے وہ ان کو آپ نے پہلے سے بتا دیا. اینڈ دیٹ از ہاؤ اٹ. اور اس سے اتنا مذاق اڑتا ہے. ریمنڈ ڈیوس کا شاید آپ کو کیس یاد ہو، جب کچھ عرصے پہلے یہ ہوا، اس کے بعد پھر یہ شاہ رخ جتوئی کا کراچی میں اگر آپ کو کیس یاد ہو، وہ سارے یہ کیسز تھے کہ انہوں نے راضی نامہ پیسے سے کروا لیا اور غائب ہو گئے. یا کیونکہ یہ ایرونیس انڈرسٹینڈنگ ہے قصاص لا کی کہ اٹ از جسٹ the family of the deceased who if forgives then you are forgiven. نہیں، not just the family, it is not only that but the government as well. گورنمنٹ کے بھی لاز ایسے ہی ہیں نا، جو سپورٹ دا کرمنلز. جی بالکل ایسے ہی. سے بھی کوئی اچھا جی، اگلی جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا. obviously دیکھیے جی یہ اس لیے بہت ضروری ہے، قرآن نے اس کو بر وقت پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ہمارے ہاں ایڈلٹری یا فورنیکیشن اتنی کامن ہے. I don't know آپ کتنا واقف ہے اپنی سوسائٹی سے، لیکن this is like a snake that has entered in our houses and everywhere and it's doing all sorts of things. تو یہ قرآن مجید نے فیملی لائف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دیکھیے کہا کہ if anything that can disrupt your family life it is this extra marital affairs. یہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز اس قدر اب زیادہ ان کی ہمیں ملتی ہے، اور میں آپ کو اس لیے پرسنلی کہتا ہوں بیکاز آئی ایم ویری انوالوڈ ان دیز کیسز. سو اس کے بہت زیادہ یعنی اس کی جو پہلے بھی تھے، پہلے چھپے ہوئے تھے، یعنی موجود تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن اب بیکاز آف دی انٹرنیٹ، بیکاز آف pornography, بیکاز آف سو مینی ادر تھنگس they have become so rampant amongst young boys and girls. amongst young boys and girls, university boys and girls، کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ کیا کیا چیزیں ہم لوگوں نے وٹنس کی ہیں، کیا کیا لاس بنائے ہیں وہ، لیکن لاس کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ تربیت اس طرح کی ہو گئی بھی انفارچونیٹلی. تو دیکھیے اس میں جو بنیادی بات بیان ہوئی ہے قرآن مجید نے، وہ اس جگہ پہ بیان نہیں کی، وہ ایک اور جگہ پہ بیان کی ہے، وہ سورہ نور میں بیان کی ہے. اور وہ یہ کہا ہے کہ اگر آپ کی سوسائٹی کو پیور بننا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آؤٹ سائڈ آف میرج آپ نے کوئی غلط کام نہیں کرنا. تو ایک ہی بات کہی، بلکہ دو باتیں کہی، لیکن اس میں سے ایک بنیادی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں پر پہرا بٹھانا. You see, any deviation of sexual nature, it starts off with the eyes. مطلب موسٹلی تو قرآن نے دیکھیے اس سے جو ورڈ استعمال کیے وہ یہ نہیں کیے کہ آپ زنا نہ کریں، بلکہ جو ورڈز ہیں زنا کے قریب بھی نہ پھٹکیں، not just don't go near it. اور اس کو ایکسپلین کیا ہے سورہ نور میں کہ اپنی آنکھوں میں پہرا بٹھائیں، اپنی آنکھوں میں پاکیزگی پیدا کریں. مردوں کو یہ کہا کہ آپ نے اپنی آس پاس اپنی بیوی کے علاوہ جتنی خواتین ہیں، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوئی تو اور خواتین کو ایسا ہی دیکھنا ہے جیسے اپنی بہن یا ماں کو دیکھتے ہیں، انہی نظروں سے دیکھنا ہے. کبھی آپ مجھے سوچیں، اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. اور خواتین کو بھی ایگزیکٹلی یہ کہا کہ آپ نے دوسرے مردوں کو ایسے ہی دیکھنا ہے جیسے آپ کے باپ یا بھائی یا بیٹے ہیں. یہ وہ تعلیم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے بہت ساری تعلیمات ہماری سوسائٹی سے غائب ہو گئی ہیں، دس از ون آف دا تھنگ دیٹ از ناٹ ایون مینشنڈ، اٹ از ناٹ ایون ڈسکسڈ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی جیسے آپ اگر جب باہر ہوتے ہیں سو وی گیٹ سو مینی کوئریز کہ یہ جو پروم نائٹس ہوتی ہیں، بچیاں وہاں جاتی ہیں، یا سلیپ اوورز ہوتے ہیں، بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں وہ آگے کے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اگر ہو جائے. تو میں کبھی کبھی ان سے کہتا ہوں کہ بیٹا آپ دیکھیے آپ کا جو مذہب ہے وہ بہت پہلے چیزوں کو روک لیتا ہے، کیونکہ when there is a fire تو وہ فائر کے قریب جا کے اس سے بچنا بہت مشکل ہے، بہت پہلے آپ کو وہ سرحد ایک لگانی پڑتی ہے. تو مذہب نے آپ کو یہ کہا کہ آپ نے اپنی آنکھوں کو پیور رکھنا ہے، آنکھوں کو پیور رکھنا ہے ہر لحاظ سے، نگاہوں کی پاکیزگی اگر آپ اس کو کوشش کریں گے مینٹین کرنا
دس از سم تھنگ دیٹ ول گارنٹی فردر ڈیوینسز. لیکن اگر نگاہوں کی پاکیزگی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کہاں تک چلے جائیں گے؟ پھر سب کچھ ہوگا. سو ایڈلٹری اور فورنیکیشن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ ہے. اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اٹس ناٹ جسٹ کامن ایڈلٹری, یعنی انسیسٹ کے واقعات ہیں جو دل خراش ہیں, جس میں گرینڈ فادر انوالوڈ, جس میں فادرز انوالوڈ ہیں, جس میں چچا انوالوڈ ہے. تو آپ دیکھیں نا, یہ وہ پاکیزگی جو کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ٹوٹ سکتی ہے, ہماری معاشرے کے اندر وہ دراڑیں پڑ چکی ہیں. اور a lot of influence has been imported, لیکن ہمیں ہر ایک کو دوش نہیں دینا چاہیے. I think we have to blame ourselves as well. یہ وہ اخلاقیات ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی ہے, کہ بچوں کے آنکھوں کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ نے اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھنا ہے. اور دیکھیے اس پاکیزگی کا جو لیسن ہمیں قرآن نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے بچوں کو اگر آپ نے یہ سمجھانا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے آپ نے پاکیزہ رکھنا ہے, تو ان کو ڈائیورٹ کیجیے, کیونکہ یہ چیز جائے گی تو نہیں, بیکاز دس لائک انسٹنکٹ, اٹ از ان یو. یہ ایسی جیسے بھوک پیاس ہے, تو بھوک پیاس کو آپ کنٹرول کر کے دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے تک تو لا سکتے ہیں, بھوک ختم تو نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ جو ڈیزائرز ہیں, جنسی ڈیزائرز ہیں, یو کی ناٹ فنش دیم آف, یو نیڈ ٹو کنٹرول دیم. تو اس کی بہت ساری چیزیں ہیں جو پیرنٹس کو سمجھانی چاہیے, بتانی چاہیے. کچھ چیزیں ہیں وہ جو مذہبی لحاظ سے ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے, لیکن مثال کے طور پہ جو دوسری ٹیکنیکس ہیں اس میں ایک بہت بڑی ٹیکنیک ہے کریٹیوٹی کی طرف بچوں کو متوجہ کرنا. یعنی آپ ہاتھ سے یا اپنے ٹیلنٹ سے یا اپنے انٹلیکٹ سے تخلیق کریں, لکھنا یا پینٹ کرنا یا وہ جو ماڈلز بنانا وغیرہ وغیرہ. واٹ ہیپنز از کہ اٹس لائک اے برسٹنگ ببل ان یو. آپ جب اس کو ایک کریٹیوٹی کی آپ دیکھیں نا, ایک بہت بڑا جگسا پزل ہے, اگر آپ نے بچے کو آپ نے لگا دیا کہ تم نے اس کو سالو کرنا ہے اور وہ اتنا بڑا ہے, تو اٹس لائک میکنگ ہم اور ہر ایکسپینڈ دیٹ انر انرجی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم پھر پیرنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایٹ اے ینگ ایج آپ ان کو پاکیزہ بنائیں, مذہبی طور پہ سمجھا کے بھی. بہت ساری چیزیں ہیں جیسے روزہ ہے یا اور چیزیں ہیں, ایبسٹینس ہے, لیکن ساتھ ساتھ پازیٹیو کریٹیو ایکٹیویٹیز اینڈ اسپورٹس اینڈ ایکسرسائز اینڈ آل دیز تھنگس. سو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کو تھوڑا سا ریڈیوس کرے گی, ختم نہیں کرے گی, اور ہمارا مقصد بھی نہیں ہے ختم کرنا. تو یہ اس لیے قرآن کی ایک بہت اہم ایڈوائس ہے. اس کے بعد ایک بہت ایسی چیز کہ جس کو ہم پڑھتے ہی ہمیں مطلب وی ہیو گوز بمپس, لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وایاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا, کہ غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو, ہم اس کو پرووائڈ کرنے والے ہیں اور تم کو بھی. تو یہ مت سوچو کہ اگر یہ, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو قرآن کی جو یہ گائیڈنس ہے, دس ہیز گون اے لانگ وے. یعنی ظاہر اس زمانے میں کلچر یہ تھا کہ ویمن ور ناٹ ارننگ ہینڈس, تو ان کے لیے ایک بوجھ ہوتا تھا. زندہ بچیاں جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے دفنا دیا جاتا تھا, قرآن میں اس کا ذکر ہے. سو یہ اولاد کا جو قتل ہے, یہ یہاں تو آہستہ آہستہ, although there are still tribes in Africa and some other parts of the world جہاں یہ انفینٹیسائڈ کہتے ہیں اس کو, بچوں کو قتل کرتے, تو انفینٹیسائڈ دے آر پریکٹس. لیکن اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہے. لیکن اصل میں جس کے پیچھے جو ذہن کا فرمایا نا قرآن نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے, وہ ذہن یہ ہے کہ میں پرووائڈ کرتا ہوں اپنے بچے کو. اچھا, یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اولاد پیدا کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کی وائف کی صحت ہے, یا یہ دیکھ لیں کہ آپ ٹائم دے سکیں گے. آفٹر آل آپ کی ذمہ داری ہے تربیت کرنا بچوں کی. لیکن ونس دا چائلڈ از بورن, تو پھر یہ سوچنا کہ بھائی کون کون پرووائڈ کرے گا, یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آپ کی فیتھ کے خلاف. اگر آپ سمجھیں کہ آپ کو یو آر دا ونس پرووائڈنگ دیٹ چائلڈ, آئی ایم ڈوئنگ اٹ ناٹ اونلی فار دیٹ چائلڈ بٹ فار یو ایز ویل, آپ کہاں سے کھا رہے ہیں. سو یہ کبھی بھی اس زوم میں مبتلا ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اولاد ہماری مرضی کے خلاف پیدا ہوگی, ہو بھی جاتی ہیں, تو یہ اب ایک بوجھ ہے ہمارے. اچھا, اس کا جو ایک آف شوٹ ہے وہ ہے کہ جو ابھی بھی ہمارے ہاں پنجاب میں آئی تھنک زیادہ ہے, وہ ہے نرینا اولاد کا مسئلہ. کہ اگر لڑکا پیدا ہو گیا تو بڑے خوش ہیں, نہیں پیدا ہوا تو آپ لڑکے کی تلاش میں 5 لڑکیاں پیدا کر دیا آپ نے, یا اگر نہیں کی تو بیوی کو نہیں. اتنا واقعات ہیں کہ پیپل ڈیورس دیئر وائفز دے ڈونٹ گیٹ میل چائلڈز, میل چلڈرن. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اصل میں اس کا ایک آف شوٹ ہے کہ سم ہاؤ دے تھنک کہ بچیاں جو ہیں دے آر ناٹ, I mean, they are not up to par with boys یا with sons to earn. So ان کے ہاں یہ بہت خواہش ہوتی ہے, جبکہ ہمیں جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اٹس اے بلیسنگ. یہ جو لڑکے کی ترجیح ہے یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. یہ خواہش آپ کی ہو, کسی کی بھی خواہش ہو سکتی ہے. کوئی آدمی ان جیسے لڑکے کی ترجیح ہے, کسی پیرنٹ کی خواہش ہو سکتی ہے کہ میری پہلے بیٹی ہو جائے یا پہلا بیٹا ہو جائے. تو خواہش کی حد تک تو آپ یہ خواہش رکھ سکتے ہیں,
لیکن اگر آپ اس کو ترجیح دینا شروع ہو جائیں, بچہ پیدا ہو جائے تب بھی آپ بیٹے کو بیٹی پہ ترجیح دیں, میراث میں اس کو, جیسے کہ ہمیں پتا ہے آج بھی ان کو آپ ڈپرائیو کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو یا اپنی بہنوں کو, یہ دس از پریپوسٹرس, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ قرآن مجید نے آپ کو اس لحاظ سے ایک امپورٹنٹ بات بتائی. پھر دیکھیے کہا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولا, کہ آپ اپنا جب وعدہ کریں تو اپنے وعدے کو پورا کریں, کیونکہ وعدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یو ول بی you'll be called, you'll be held accountable. تو اب دیکھیں کہ وعدہ ایک ایسی چیز ہے جس از سم تھنگ دیٹ وی آل نو, کہ ہم وعدہ کر لیتے ہیں, وعدہ پورا نہیں کر پاتے, وعدہ کر لیتے ہیں اور وعدہ نہ صرف یہ کہ بھول جاتے ہیں بلکہ اپالوجائز بھی نہیں کرتے بعض دفعہ کہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے. تو اس میں دیکھیں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ وہ آپ نہیں پوری کر سکیں گے تو لرن ٹو سے نو اباؤٹ اٹ, آپ وعدہ نہ کریں. کیونکہ میں دیکھتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی دیکھتا ہوں, اپنے کولیگز میں بہت سارے لوگوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ مروت میں آ کے وعدہ کر بیٹھتے ہیں کہ اچھا جی ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا, نہیں ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ وہ جب آپ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار اتنی بڑی تم کمٹمنٹ لے رہے ہو اور کہہ رہے ہو جی میں 4 دن میں یا 5 دن میں کروں گا. مجھے کبھی کبھی نا اپنے گھر میں وہ جب عید ہوتی تھی نا اپنی بہنوں کا یاد آتا ہے, وہ درزی کے کپڑے ہوتے ہیں نا عید سے فوراً پہلے, میں ان سے کہتا تھا کہ یار تم مہینہ پہلے سلوا لیا کرو, لیکن وہی ہوتا تھا لاسٹ 3 days میں جا کے سلوانے لبرٹی. اب وہ کیا ہے جی, وہ درزی نے وعدہ کر لیا کہ وہ ہو جائے گا, لیکن وہ وعدہ درزی کا جیسے پورا نہیں ہوتا, تو ویسے ہی ہمارے وعدے آئی تھنک آر ویری سملر. تو the important thing is کہ دیکھیے we have to learn to say no when we think that at the time of making commitment we will not be able to honor it. جب آپ کو پتا ہو کہ there is a very high chance, تو please don't make that commitment. اور اگر commitment کر لیں اور پوری نہ ہو تو پھر apologize کرنا to make up to the person. ہو سکتا ہے کہ آپ کے وعدہ نہ پورا کرنے کی وجہ سے دوسرے کو بہت نقصان ہوا ہو. سو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. اور دیکھیے یہ امپورٹنٹ بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ بعض وعدے ہوتے ہیں جو زبان سے کیے جاتے ہیں اور بعض وعدے انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں. یعنی بعض کمٹمنٹ جیسے اپنے ملک کے ساتھ وفاداری جو ہے کہیں لکھی ہوئی تو نہیں ہے نہیں, لیکن یہ وعدہ ہے جو ہم ایز سٹیزنز آف آر کنٹری کرتے ہیں. اسی طرح والدین کے حوالے سے کوئی چیز لکھی بھی نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے. تو وعدے وہ بھی ہوتے ہیں جو اسٹیٹڈ ہوتے ہیں اور لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور وعدے وہ بھی ہوتے ہیں جو نارمس کی وجہ سے انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں. تو یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ اپنی زبان ہم اگر دیں تو زبان کو کبھی بھی سوچیں کہ مسٹ ناٹ گو بیک, اینڈ اف وی ہیو ٹو گو بیک آن آور ورڈز دین وی ہیو ٹو اٹون فار اٹ. جو بھی اس کا خمیازہ ہے, جو بھی اس کا ہم نے میک اپ کرنا ہے, that has to be done. اس کے بعد آخر میں پہنچتے ہوئے اب بڑی امپورٹنٹ ایک نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے, اور یہ کہا کہ لا تمشی فی الارض مرحا, یعنی اس زمین پہ اکڑ کے نہ چلو. اور یہ ظاہر ہے اس کی تفصیل آگے جا کے ہو رہی ہے, لیکن دیکھیے یہ وہ بات ہے کہ جو انتہائی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے سمجھنی. غرور ہے نا جو زیر بحث ہے کہ آپ اکڑ کے جب چلتے ہیں, یور اسٹائل آف واکنگ ریفلیکٹس یور پرسنالٹی, کس طرح سے آپ چل رہے ہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو زمین پہ اگر آپ نے چلنا ہے تو یہ اس طرح سے نہ چلنے کہ آپ اکڑ کے چل رہے ہیں, بلکہ آپ کو اس طرح سے چلنا ہے کہ جیسے آپ کی چال کے بارے میں ایک آدمی جب دیکھے تو محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہمبل سرونٹ ہے. She's a humble woman or a humble man who is walking on earth, or not just your gait. آپ دیکھیے آپ کی گفتگو سے, آپ کے سٹائل سے, آپ کے انداز سے آپ وہ ہیوملٹی ٹپکنی چاہیے. آپ کی کانورسیشن سے, ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, فائنل ورڈ بیان کر دیتے ہیں, دوسرے کو موقع ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بات کر سکے یا نہ کر سکے. سو اپنے اندر یہ تواضع پیدا کرنا. تواضع کا مطلب ہے ہیوملٹی. ہیوملٹی ہے جی وچ از دا کراؤن آف ہیومینٹی. اٹ از اے کراؤن آف ہیومینٹی. یہ آپ کو انسان بناتی ہے, اور یہ وہ انسانیت ہے. اگر آپ کے اندر ہیوملٹی پیدا ہو جائے تو اس کا سب سے بڑا صحرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھتے, دوسرے کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اور یہ ہیوملٹی ہے کہ جو آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ اپنے سے جونیئرس کو بھی آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے, آپ اپنے سے ینگسٹرس کو بھی آپ نے, ہوتا ہے نا کہ آپ ذرا مشکل ہوتا ہے اپنے پیئرس کو اور اپنے ینگسٹرس کو ذرا ریکگنائز کرنا, لیکن دس ہیوملٹی میکس یو ڈو اٹ, اینڈ اٹ میکس یو ٹیک دی انیشیٹو ان گریٹنگ ادر پیپل. ہم بعض دفعہ مل رہے ہوتے ہیں تو وی ایکسپیکٹ دی ادر پرسن کہ یہ سلام کرے گا تو میں سلام کروں, اور خاص طور سے اگر چھوٹا میرا بچہ آ گیا, پہلے وہ کرے پھر میں کروں گا. نہیں, یو ہیو ٹو بی دا فرسٹ پرسن ریگارڈلیس آف who the other person is. آپ نے یہ انیشیٹو لینا ہے سلام کرنے کا, پہل کرنے کا. This is something which keeps you humble. Another thing that keeps you humble is to keep an eye on your shortcomings. آپ کو اگر اپنی غلطیوں کا احساس رہے, آپ کو یہ معلوم ہو کہ بھی میں کس پانی میں ہوں, so that cuts you to size.
سو ٹو اسپیک. سو اپنی اپنی جو کمیاں ہیں، اپنی جو مسٹیکس ہیں، اپنی کوتاہیاں ہیں، ان پر ہمیشہ نگاہ رکھیں. یہ کبھی بھی آپ کے اندر غرور پیدا نہیں ہونے دے گا. آپ کو ہمیشہ یہ احساس دلائے گا کہ ہاں دیکھیں غرور کہاں سے پیدا ہوتا ہے. جب آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹ ہوتا ہے یا کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہوتی ہے، وہ فیم ہے، شہرت ہو سکتی ہے، وہ پیسہ ہو سکتا ہے، وہ اپیرنس ہو سکتی ہے، وہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ بھئی میں اگر فرض کیجئے فلاں چیز میں آئی ہیو سم تھنگ فرام گاڈ، دیر آر سیورل ادر پلیسز ان مائی اون پرسنالٹی دیٹ نیڈ ٹو بی امپرووڈ. سو یہ وہ چیز ہے کہ جو مطلب اپنی بات کو میں مکمل کرتا ہوں قرآن مجید. میں ساری باتیں نہیں کی بیکاز ظاہر ہے کہ ٹائم اتنا نہیں تھا، لیکن میں نے اس کا خلاصہ آپ کو بیان کر دیا کہ قرآن مجید ہمیں کہ کیا انسان بنانا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر ایسا انسان ہو جو ہر وقت سیلف ایویلیویٹ کر رہا ہو. انسٹیڈ آف ججنگ ادر پیپل، دیٹ پرسن از آلویز ججنگ ہز سیلف اور ہر اون سیلف. انسٹیڈ آف لوکنگ آؤٹ آف ہمسیلف کہ بھائی فلاں کیا کر رہا ہے، آر مور کنسرن از کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کیا نہیں کر رہا، کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا جو مجھے کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آر گوئنگ ٹو بی آنسریبل فار آور اون سیلز مور دین فار ادرس. ٹھیک ہے کچھ لوگ آپ کی رسپانسبلٹی میں ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی جب بڑے ہوتے ہیں تو آزاد ہو جاتے ہیں اپنی چوائسیز میں. تو اصل میں تو یہ سوال ہم سے ہونا ہے. تو وی ہیو ٹو بی سیلف اویئر، وی ہیو ٹو ہولڈ آور سیلز اکاؤنٹیبل. اور یہ اکاؤنٹیبلٹی اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بفور گوئنگ ٹو بیڈ ایوری ڈے آپ ایک نگاہ ڈالیں اپنے دن کی ایکٹیویٹیز کو کہ ہم نے کیا کیا، کس کا دل توڑا، کہاں انڈر اسٹیٹمنٹ ہوئی، کہاں جھوٹ بول دیا، کہاں غصہ کر دیا، کہاں حد سے تجاوز کر دیا، کہاں کوئی ڈس آنیسٹی دکھائی. اور جسٹ کیپ ریمائنڈنگ یور سیلف کہ آئی ٹرائی ناٹ ٹو ریپیٹ دس دا نیکسٹ ڈے. ہوگا، پھر بھی ہو جائے گا، ہم انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی اس میں اتنی زبردست جگہ پہ کھڑے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ غلطی کے بعد اگر آپ کا رویہ ریمورس کا ہے، ریپینٹنس کا ہے، آپ محسوس کرتے ہیں، تو جیسے وہ فارسی میں کسی نے کہا نا کہ 100 بار توبہ شکستی باز آ. اگر آپ کو 100 دفعہ بھی توبہ کرنی ہو تو دوبارہ کیجیے، کیونکہ دیٹ از لائک یور میتھڈ آف ایکسپریسنگ کہ آئی ایم اے ویک پرسن. اللہ میاں آپ سے میں نے آج کمٹمنٹ کی تھی، میں نے پھر توڑ دی کل اور پھر میرے سے ٹوٹ رہی ہے، تو پلیز ہیلپ می. تو ایز لانگ ایز یو آر ریپینٹیو اینڈ پینیٹنٹ اینڈ اسٹل ڈوئنگ رانگ تھنگس، یعنی آپ یو کین بی اے سنر. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں وی ہیو ٹو بی سینٹلی سنرس. سینٹلی سنر کیا ہوتا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے دوبارہ پلٹ کے آ جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے پھر پلٹ کے آ جاتا ہے. اللہ میاں کو ایسے لوگ پسند ہیں. ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم غلطی کریں ہی نہ، لیکن ہم یہ ضرور کہیں کہ غلطی کریں تو ایک دم سے احساس ہو جائے اور ہم یہ کمٹ کریں کہ انشاءاللہ ہم آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے. تو میں اس بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور یہ کہہ کے جی 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 تو جیسے آپ نے کہا کہ you could be like repeating your mistakes or your errors or your flaws, whatever. What is it that what do you think, in your opinion, Allah is trying to test when you keep on repeating mistakes and you keep on asking that may I be able to fix this, please help me. But کیونکہ کچھ چیزیں کبھی کبھی اتنی ڈسپوائنٹڈ ہوتی ہے کہ مطلب یو آر سو ڈسپوائنٹڈ ان یور سیلف بیکاز یو آر ناٹ بینگ ایبل ٹو اچیو سم تھنگ دیٹ یو تھاٹ دیٹ یو آر گونا ورک ٹوورڈز. ایک ہی چیز ہے، ریفیوز ٹو لوز. آپ نے یو ہیو ٹو گیٹ اپ اگین وین یو فال. اور یہ عزم آپ کے اندر، یعنی اٹ شوڈ ناٹ بی کہ آپ سے اگر بار بار غلطی ہو رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یار میں تو ہوں ہی اس طرح کا، میرے سے تو یہ چیز ہی ختم نہیں ہو رہی. میں آپ کو اس لیے ہی کہہ رہا ہوں کہ شیطان کے بارے میں جو اس کا عربک ورڈ ہے وہ ہے ابلیس. ابلیس کا لفظی مطلب ہے کہ سم ون ہو از لاسٹ ہوپ ان گاڈ. تو شیطان کا سب سے بڑا ویپن کیا ہوتا ہے؟ ہی میکس یو لوز ہوپ ان یور اون سیلف. آپ کی سیلف بلیف ختم کرتا ہے. تو نیور گیو اپ یور سیلف بلیف. اسٹارٹ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اینڈ کیپ آن ڈوئنگ اٹ اگین. کیونکہ اللہ میاں یہ چاہتا نہیں ہے کہ آپ یعنی ایک دفعہ کرنے کے بعد اگر آپ بار بار غلطی کر رہے ہیں تو یو گیو اپ آن یور سیلف. نیور گیو اپ آن یور سیلف. کیونکہ وہ ایک دن آئے گا اف یو کنٹینیو ٹو رائز آفٹر ایوری فال کہ یو ول فیل کہ بھئی اب جو غلطی میں وقفہ ہے وہ بڑھ گیا اور بڑھ گیا. بس یہی کافی ہے. ہم پرفیکشنسٹ نہیں ہو سکتے اس معاملے میں. بس ریفیوز ٹو گیو اپ. Basically your strive towards it is also kind of a in a way yes, ibadah. بالکل عبادت ہے. یعنی دیکھیں نا یہ تو کمال ہے اللہ میاں کا کہ یہاں پہ یہ جو جرنی ہے، ڈیسٹینیشن از دا جرنی اٹ سیلف ناٹ دا ڈیسٹینیشن. کہ آپ نے وہ کوشش میں لگ گئے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرائی اگین. بس ٹرائی اگین والی بات ہے، کیپ آن ٹرائنگ اگین. دیکھیں نا ابلیس کا مطلب ہے از لاسٹ، کیونکہ وہ تو لاسٹ ہو چکا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ان کو بھی میں یہ کہوں کہ بھئی تم از یو گڈ فار نتھنگ. آج کمٹمنٹ کرتے ہو پھر توڑ دیتے ہو، پھر کرتے ہو پھر توڑ دیتے. نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ کریں اور بے شک توڑ دیں، کریں اور پھر توڑ دیں. کیونکہ دیکھیے آپ ایک اس جگہ پر نہیں کھڑے ہوئے، یو آر اسٹینڈنگ اور ہیومن لیول.
اور human level pay you are just trying to fight your desires and other things. So that is all that God wants. Keep on fighting even if you lose. The same thing, you know, the concept. ہم ہر دفعہ یہ کہہ رہے تھے ہم تو بہت گنہگار ہیں, ہم تو بہت گنہگار ہیں. I don't think that's right. Because you see, when we keep repeating that کہ ہم تو گنہگار ہیں, we kind of, you know, ہاں بن جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو Right. You are okay. ہاں جی بالکل ایسے ہی. ہاں ہم جان بوجھ کے تو ہاں نہیں کر رہے ہوتے. بالکل. So it's just the fact that, you know, sometimes one then questions, okay, maybe I'm not wanting it hard enough. Maybe I need to, I'm just kind of providing a lip service. Lekin abhi tak bhi my heart and soul is not really Fully into it. manifesting it so much. بالکل جی. So that is where, you know, I لیکن question myself. ہاں دیکھیں بچپن میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین. وہ چونٹی کی کہانی پڑھی تھی, وہ گرتی ہے پھر چڑھتی ہے پھر. تو وی ہیو ٹو بی لائک دیٹ, نیور گیو اپ. ہاں مطلب مایوس. Struggle and strive, that is what Islam is. Islam is about struggling and striving. It's never about the destination like you said. It's about the journey. It's the journey that counts. I think it boils down to one fact. Somewhere Allah conscious where things جی بالکل ایسے ہی. اگر آپ کو یہ ہر وقت خیال رہے کہ آپ گاڈ کانشیس جتنا ہو سکتے ہیں ہوں, لیکن دیکھیں ایک اس لیول پہ نہ جائیں کہ اپنے آپ کو آپ, ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ گاڈ کانشیسنیس اٹ بیکمز a sickness and illness. Obsession بن جاتی ہے. میں ایسے because we have to deal with these cases. بچے ہیں ان کا وضو ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا, وضو کیے چلے جا رہے ہیں, نماز ہی نہیں ختم ہو رہی ہوتی. یہ آپ کو بتاؤں OCDs پیدا ہو جاتے ہیں جب آپ اوور کانشیس کرتے ہیں بچے کو. تو ان کو نارمل رہنے دیں, ان سے کہیں کہ یار غلطی بھی ہم سب سے ہوتی ہے, کرو غلطی. بلکہ غلطی کرو گے تو کچھ شاید, بیکاز یو سی unless you commit a mistake, وہ جو جذبہ ہے نا غلطی کو اوور کم کرنے کا, وہ بغیر غلطی کیے پیدا نہیں ہوتا. جب ایک بیسک کانسیپٹ ہے نا بیلنس کا, ناٹ اوور ڈو ناٹ انڈر ڈو, جی ہاں وہ ہم جب نہیں اپلائی کرتے اور کئی دفعہ ہم اوور ڈیزائر وانٹنگ تھنگس جو ہماری بیونڈ جو ہے اس پہ لگ جاتے ہیں. جی بالکل. تو وہ اس سے بھی فرق رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی نا کہ پیرنٹس کے ساتھ کچھ نہیں کرنا. ہم سب لوگوں کو بہت فکر ہوتی ہے اپنے بچوں کی جنت کمانے کی, کہ ماں باپ کی خدمت کرنی کی. ہم پیرنٹس آئی تھنک بھول جاتے ہیں ہم نے اپنی جنت کیسے کمانی ہے. بس ہم بھی اللہ کے ہی بندے ہیں, ہم ان کے ساتھ کیا وہ شفقت پیار محبت ان کو دے رہے ہیں, ان کو ان کی اسپیس انڈرسٹینڈنگ دے رہے ہیں. That is where our جنت ہے. That is, Are we earning ours? Worried about theirs کہ وہ ماں کی ٹکوں میں جنت ہے, وہ بات بہت ہم ایمفسائز کرتے ہیں. But I think we forget کہ بچوں کے رائٹس بہت زیادہ. that is what we were talking about earlier on, کہ دیکھیے یہ جو پیرنٹس ہے, they have to give space to their children and realize کہ وہ آپ سے فرق ہیں, وہ آپ سے مختلف ہیں, ان کی ایک ڈسپوزیشن فرق ہے, وہ اس طرح سے نہیں سوچتے جیسے آپ سوچتے ہیں, وہ کپڑے ان کے وہ نہیں ہوں گے جو آپ پہنتے ہیں, ان کا ورلڈ ویو وہ نہیں ہوگا. تو اس کو آپ ایڈوائزر کی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں, ایڈوائس دیں, اس کے بعد سوچیں کہ اللہ میں نے ایک انڈیپینڈنٹ انسان پیدا کیا. اور جس میں اللہ ہماری کر رہا ہے, ہر طرح سے خیال کر رہا ہے, اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے. نہیں کرتا. کیا بھی اسی طرح خیال کرے گا, ہمیں بھی اسی نے پرووائڈ کر کے اسٹیج تک لایا. جی بالکل. تو ہم اپنی زیادہ فکر کرنے لگ جائیں تو بہتر ہو جائے گا, ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائے, بالکل. ابھی تو ٹھیک ہو جائے. One thing I wanted to say is کہ most of us, ہمارے تو ماں باپ are not in this world anymore. So we should give that same respect to elderly people, whoever they might be. کوئی سڑک کے اوپر بوڑھا ہے, کوئی دکان میں گئے ہیں بوڑھا ہے, جگہ دے ان کو, ان کا احترام کرے, ان کی عزت کرے. Because you don't